آیا نمبر 40 کی طرف۔ وَأَقِیمُوا اور قائم کرو الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا اور ادا کرو الزَّکَاةَ زکات، وَارْکَعُوا اور رکوع کرو مع الراکعین ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ حمزہ تا یا روٹ ہے آتو کا، کہتے ہیں یہ دینے کو۔ الزکات جو ہے اس میں زا کاف یا بھی آپ کو روٹ ملے گا اور زا کاف واو، اور اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں پاک کرنا اور نشو نما دینا، بڑھانا، کیونکہ زکات کی ادائیگی سے بھی مال پاک ہوتا ہے اور بڑھتا بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بیسیکلی پاک کرنا، نشو نما دینا یا بڑھانا کس طرح سے آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ کیونکہ زکات کی ادائیگی سے مال پاک بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے آپ کے پاس ورکعو اور رکوع کرو، را کاف اور عین کے ساتھ، تم جھکو، تم رکوع کرو، تم نماز ادا کرو۔ اور یہاں مراد یہ ہے کہ اچھے اعمال میں ایمانداروں کا ساتھ دو، اور ان اعمال میں بہترین چیز نماز ہے۔ الراکعین جمع ہے، ٹھیک ہے، اور رکوع کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم ہر نماز کی رکعت کہتے ہیں کہ اس نماز کی اتنی رکعات ہیں یا رکعت ہے، تو اس معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح یہود پر نماز فرض تھی، اسی طرح یہاں اس آیت کا جو میننگ ہے پورا انشاءاللہ وہ ایکسپلین کرنے لگی ہوں۔ سب سے پہلے تو اس کے ترجمے سے جو ہمیں مل رہا ہے سیکوینس اس کے میننگ کا، وہ یہ ہے کہ اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ نماز میں جھکو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ یہود پر نماز فرض تھی، اس طرح ان پر زکات بھی فرض، مگر ان کی نماز اور زکات کا قاعدہ، اور اس آیت میں یہود کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسی نماز مسلمان پڑھتے ہیں تم بھی وہی نماز پڑھو، اور جیسی زکات مسلمان دیتے ہیں تم بھی وہی زکات ادا کرو، انہی میں مل جاؤ، انہی کی امت بن جاؤ۔ اس آیت میں با جماعت نماز ادا کرنے کی تاکید ہے، جو اسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہود تنہا نماز پڑھتے تھے۔ اب یہاں پر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ یعنی ظاہری اور باطنی طور پر نماز قائم کرو، اس لیے کہ نماز سے ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑتا ہے اور اس کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ یعنی مستحق لوگوں کو زکات دو۔ زکات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال میں عائد کردہ فریضہ ہے، جس کو صاحب استطاعت ہر سال مقررہ شرح کے مطابق ادا کرتا ہے۔ جب ایک شخص صاحب نصاب ہے، اتنی اماؤنٹ پیسے کی اس کی ہو گئی ہے، اور یا سونے کی یا چاندی کی، تو وہ جو ہے زکات سال میں ایک بار ادا کرتا ہے۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہود کی صلاۃ میں رکوع نہ تھا۔ اس آیت کے ذریعے انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور کیا کرو؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، تنہا تنہا اکیلے نماز مت پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو یا اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھو۔ اس آیت میں اس میں اسکالرز کہتے ہیں کہ اس آیت میں علماء بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کے منافقین کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، نماز پڑھیں، زکات دیں، مسلمانوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کر لیں۔ اور اقامت صلاۃ کی تلقین کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ نماز کے ذریعے ایک ایمان لانے والے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق بنتا ہے، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، نماز کی اقامت کے ذریعے مسلمانوں میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے، اور نماز کی اقامت کے ذریعے سب لوگوں میں مقصد جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑنے کا اور باہمی تعلقات کے اچھے ہونے کا، وہ بھی حاصل ہوتا ہے۔